الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العلي العظيم. کامیاب ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے بنا پتھر پہ کچھ جانے کے بعد. دورے حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. دورے حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. تجھ سے مقابلے کی کسے تاب ہے وجہ، میرا لہو بھی خوب ہے. تیری ہنا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. محترم حضرات، مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے روحانی اور قلبی لگاؤ ہے، جس کی بنیاد پر مجھے آپ حضرات نے سردیوں کے مہینے میں دعوت دی اور میں آیا. اب جب آپ کا سالانہ اجلاس آیا، اس حساب سے بھی تاریخ خالی نہ تھی، لیکن آپ کی محبت اور حضرت مولانا عثمان صاحب کا بے پناہ اصرار اور کوئی گنجائش نہ چھوڑنے پر مجھے آج سفر کرنا پڑا. بس شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں جب بھی آیا تھا رات کے اندھیرے میں آیا، دن کے اجالوں کو، سورج کی کرنوں کو بھی گواہ بنانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور چند زمین کے وہ ذرے گواہی دیں گے جن پر بیٹھ کر ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے. وہ درخت اور پتے گواہی دیں گے جن کی چھاؤں میں بیٹھ کر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی ہے. تو پچھلے جو سفر ہوئے اور آج کے اندھیروں میں چاند کی چاندنی میں اور ستاروں کی روشنی میں ہوئے، اور آج کا یہ سفر سورج کی تابنا کی اور گرمی کی شدت میں ہوا، اس سے کوئی غلط نہیں کہ سننے والے یہاں کتنے آتے ہیں. یہ تو ہمارا اپنا دل ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ آج ہم نے زیادہ مجمع سے گفتگو کر لی. حالانکہ یہ تو ان لوگوں کا معیار ہے جنہیں الیکشن لڑنا ہو یا کہیں اپنی تعداد کثرت اور قلت دکھانی ہو. یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محنتوں کا صلہ پانا ہے.
تو پھر ذلت و کثرت سے لینا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کثرت نہیں دیکھی جائے گی، وہاں تو پوری زندگی کا اگر ایک سجدہ قبول ہو گیا تو کام بن گیا، وہاں تو اگر ایک آنسو قبول ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کام بن گیا۔ یہاں تو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کا پیغام سنانا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے یہ معیار دنیا والوں کے یہاں ہے کہ میری ٹیم اتنی زیادہ ہے، میری اتنی اکثریت ہے، میں نے آج اتنے سروں کا مظاہرہ کر دیا ہے، میں نے آج اپنے ساتھ اتنے سروں کو گروا دیا ہے۔ ہرگز اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ معیار نہیں ہے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت پر 40 مرد اور 40 عورتیں آتی ہیں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نوح علیہ السلام کی زندگی ناکام تھی یا وہ اپنی محنت میں ناکام تھے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کامیابی کا تمغہ عطا کرتا ہے، انہیں کامیاب ترین انسان قرار دیتا ہے، لیکن ان کے ماننے والوں کی تعداد تو کل 80 تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، وہاں پیورٹی دیکھی جاتی ہے، کتنا پیور کتنا خالص ہے، وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو روزانہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاص نام کے ایک شخص رہتے ہیں، ہم وہی اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ عمل کو کتنا خالص کر کے لائے ہو، ملاوٹ تو نہیں ہے۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی دل کو ہمارے دیکھے گا، کون صحیح تعلیم دل لایا ہے، من اتی اللہ بقلب سلیم، صحیح تعلیم کون دل لے کر آیا ہے، کس دل میں اغیار کی محبت ہے اور کس میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے، کس کا دل لیلا کی محبت سے سرشار ہے اور کس کا دل صرف مولا کی محبت سے لبریز ہے، کس دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور کس دل میں غیر اللہ کا بھی ڈر ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آنکھ نہیں دیکھے جائیں گے، پیر نہیں دیکھے جائیں گے، نظریں نہیں دیکھی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کے رب العزت کے یہاں صرف دل دیکھا جائے گا۔ اسی لیے دل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام دروازوں پر پہرے بٹھا دیے، وہ دروازے جو دل تک پہنچتے ہیں، جو دل میں کسی غیر کی محبت ڈال سکتے ہیں، ان دروازوں پر پہرے بٹھائے اور کہا دیکھو آپ سے اس حسن کو مت دیکھنا جو اللہ سے حاصل کر دے، غیر محرم کو دیکھنا حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ وہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے ہٹا کر اپنی محبت کا جادو چلا دے گا، لہذا آنکھ سے غیر محرم کو دیکھنا حرام۔ کان کے ذریعے سے جب گانا سنو گے، سنگیت سنو گے، میوزک سنو گے، کسی خوبصورت حسین آواز کو عورت کی شکل میں سنو گے، یہ کہاں پہنچے گی؟ دل میں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر کے کہاں لے جائے گی؟ جائز بیوی سے ہٹا کر ناجائز کی طرف لے جائے گی، نکاح سے ہٹا کر زنا کی طرف لے جائے گی۔ لہذا اسلام نے کہا کانوں کو کسی ایسی آواز کی طرف متوجہ مت کرو جو تمہیں عشق کی طرف لے جائے، جو عشق اللہ سے نہ ہو، غیر اللہ سے ہو، کسی غیر محرم سے ہو۔ ہاں، اپنی بیوی کی آواز سنو، اس کان سے قرآن کی تلاوت سنو، اس کان سے نبی کی حدیث سنو، اس کان سے رب کی حمد و ثنا سنو، اس کان سے محمد رسول اللہ کی تعریف سنو۔ دل میں وہ آواز پہنچے، یا تو اللہ کی محبت کو پیدا کرے یا رسول اللہ کی محبت میں شامل کرے۔ اس لیے گانے پر پابندی آئی تھی۔ کوئی کہے کہ مجھے کون روکے گا، میں تو سنتا ہوں، لیڈ لگا کے سنوں گا، دوسروں کو پریشان بھی نہیں کروں گا۔
آج تجھے کون روکے گا؟ ظاہر ہے کہ آج تو کوئی نہیں روکے گا، اس لیے کہ آج روئے زمین پر جو حکومتیں قائم ہے، ان کی فوج، ان کی پولیس، ان کا نظام، ان کا پورا سسٹم ان جانے والوں کی پشت پر کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے روئے زمین کے صرف چند ٹکڑوں کو چھوڑ کر، وہ بھی امت نے بڑی مشکل سے حاصل کیے ہیں، وہ بھی امت نے خون کے دریاؤں سے گزر کے حاصل کیے ہیں، پھانسی کے پھندوں پر جھول کے حاصل کیے ہیں، جیل کی تاریخ کوٹھیوں میں الٹے لٹک کے حاصل کیے ہیں، اپنی چمڑیاں اجھڑوا کر اور اپنے جسموں پر نمک اور مرچ برپا کر حاصل کیے ہیں۔ وہی زمین کے علاقے امت نے توپوں کے دہانوں کے سامنے کھڑے ہو کر حاصل کیے ہیں، وہ بھی امت نے پیاس سے تڑپ کے حاصل کیے ہیں، وہ امت نے اپنے جسموں کو بوٹی بوٹیاں کرا کر اور چھنی چھنی کرا کر حاصل کیے ہیں۔ اس کے لیے نہ جانے کتنے یاتری، کتنے یتیم اپنے باپ کے سایوں سے محروم ہو گئے، نہ جانے کتنی مائیں اپنی اولاد سے محروم رہی، نہ جانے کتنی بیویوں کے سہاگ اجڑ گئے، نہ جانے کتنی بوڑھی مائیں اپنے جوانوں کی راہ کرتی رہی، مگر بیٹوں نے کہا ماں ماں زمین پر رب کی نافرمانی ہوتی رہے اور ہم زندہ رہے، ایسی زندگی پر لعنت ہے، یا تو اس برائی کو مٹا کر دم لیں گے اور یا اپنی جان جہاں آخری کے سپرد کر دیں گے، موت کا پیالہ اپنے منہ سے لگائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملیں گے۔ ان چند علاقوں کو چھوڑ کر جو اب تقریباً 90 سال کے بعد امت کے ہاتھوں میں آئے ہیں، جو بہت بڑا علاقہ ابھی نہیں ہے، چند وادیاں، چند پہاڑوں کی چوٹیاں، چند شہر، چند بستیاں ہیں، باقی تو پورے زمین پر ابلیس کی فوجیں واقف ہیں اور وہ دندنا رہے ہیں۔ کس میں ہمت ہے جو گانے اور بجانے کو روک دے؟ کس میں ہمت ہے جو تبلے اور سارنگی بجانے والوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دے؟ کس میں ہمت ہے جو فلمی تسکری کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ لے؟ کس میں ہمت ہے جو فلم کے ہیرو کو بدتمیزی سے پیش آ جائے؟ ظاہر ہے کہ وہ پوری قوم کی دھڑکن ہے، وہ ملک کے ہیرو ہیں، وہ ہر نوجوان کے دل میں بستے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ شیطان کی اولادیں ان سے محبت کرے تو کرے، ابلیس کے ماننے والے اور ان کے چہرے انہیں اپنے دل میں بسائیں تو بسائیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ جن کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے محمد رسول اللہ کے غلام، صحابہ کے دیوانے، اپنے آپ کو کہلانے والے، عاشقان رسول کا نعرہ لگانے والے، ولیوں کی محبت میں سینہ پیٹنے والے، ولیوں سے اپنا دامن جوڑنے کے دعوے دار ہی آج اپنے ہاتھوں میں آج کی بانسریاں، آج کی سارنگیاں، آج کے ہارمونیم اور باجے اور تبلے اور تاشے نہیں۔ سائنس پر ریجھنے والوں، سائنس کو خوش ہو جانے کی چیز نہیں ہے۔ جتنے سائنس کے ایجاد کرنے والے ہیں وہ سب کے سب یہودی۔ کون ہے آئنسٹائن؟ کون ہے نیوٹن؟ کون یہ نئی سے نئی چیز لایا؟ سر تو سب بات نہیں بجا سکتے، بڑا مشکل ہے بات نہیں بجانا۔ آپ کی بستی میں مشکل سے ایک آدھ بجا پاتا، وہ مستقل ایک برادری بن گئی تھی، جن کو ڈھپائی کہا جاتا تھا، مستقل وہ قوم تھی جن کو میراثی کہا جاتا تھا۔ ان کی بستیاں گاؤں سے محلے باہر ہوا کرتے تھے، وہ بجانے والے ہوتے تھے کیونکہ سب سبیری نہیں بجا سکتے، سب اتنا بڑا ڈھول لے کے اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن شیطان کے چیلوں نے، مغرب اس ویسٹ نے، جہاں جا کے سورج ڈوبتا ہے، اندھیرا ہی جہاں اندھیرا ہے، جو اسلام سے خوف زدہ ہوتے ہیں، جس طرح چمگادڑیں اجالے سے بھاگتی ہیں، روشنی سے ڈرتی ہیں، سورج سے گھبراتی ہیں، اسی طرح یہ انگریز
اسی طرح یہودی، اسی طرح عیسائی اسلام کے سورج سے ڈرتے ہیں، ایمان کے نور سے گھبراتے ہیں، وہی کی کرنوں سے ان کا دل پھٹنے لگتا ہے، اس لیے اسلام کو برداشت نہیں کرتے، کیونکہ یہ اندھیروں کے عادی ہیں، اجالوں میں ان کا دل نہیں لگتا، اس لیے سائنس کے نام پر ترقی کی اور ترقی کرتے کرتے ہر بچے کے ہاتھ میں ماسٹری دے دی کہ تجھے موبائل کا صرف بٹن آن کرنا ہے، آن بھی نہیں صرف ٹچ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو چاہے گانا بجنا۔ اب تو اسکرین پر اب بات گانے پہ نہ رکی، یہاں رک جاتی کب بھی صبر تھا۔ بتاؤ کوئی گھر بچا ہے، کوئی نوجوان بچا ہے، کوئی عورت بچی ہے؟ 80 سال کی بوڑھی کو بھی موبائل رکھنے کا شوق ہے، اور 100 سال کا بوڑھا بھی اپنی جیب میں ٹوٹی کی آواز سے مانوس ہو گیا۔ ایسا مجبور و لاچار کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کتنے لوگ ہوں گے جو موبائل رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوں۔ ایسے میں 13 سال سے لے کر کے 19 سال تک جو تین ایئر کہلاتی ہے، وہ تو بڑی سمجھ رہے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ سمجھ گئے ہوں گے، 3 ایئر بہت خطرناک ہوتی ہے جو 13 سے شروع ہوتی ہے، 13، 14، 15، 16، 19 سال تک، 19 تک، بہت خطرناک زمانہ ہے یہ۔ اس کے بعد تو چینجنگ آ جاتی ہے، یہ بہکنے کا، بھٹکنے کا، جوانی اپنے عروج پر ہوتی ہے بچے کی، یہ عنفوان شباب ہوتا ہے، یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں اگر بچے کی پہرے داری نہ کی گئی تو یہی اس کے پڑھنے اور اس کی نشو و نما کا زمانہ ہوتا ہے۔ اسی عمر میں شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ اسے برباد کرنا چاہتا ہے۔ 17 سال کا نوجوان، 18-19 سال کا نوجوان اگر اس کی نگرانی نہ کی جائے تو یہ زنا کی گردن میں پھنس جائے۔ ظاہر ہے اسی کو ختم کرنے کے لیے اسلام اس قوت اور طاقت کا مطالبہ کرتا ہے جسے اسلامی نظام کہا جاتا ہے، جہاں اس طرح کی چیزوں کو قتل برداشت نہیں کیا جائے گا، جہاں سنگیت اور سنگیت کاروں کو قتل نوازا نہیں جائے گا، انہیں ملک چھوڑ دینے کا آرڈر دیا جائے گا، کوئی فوج گانا اسلام کی سرزمین پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مگر جب ایک طرف ان شیطانوں کی حکمرانی قائم ہوئی اور ان سائنسسٹوں نے سائنس کی ایجاد کی تو صرف گانے تک بات نہیں پہنچی، وہ مناظر جنہیں دیکھ کے ہالیووڈ بھی آج شرما جانور کی وہ مناظر دیکھنے کی ساتھ نہیں ہوتی، ان کو آج ویب سائٹوں پر ڈال دیا ہے اور پوری دنیا کی درد ہے۔ کل سنیما ہال کے ذریعے جو فحاشی پھیلائی گئی تھی اس میں باپ اپنے بیٹے کو کنٹرول کر سکتا تھا کہ تو 3 گھنٹے کہاں رہا۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے جو وبا عام کی گئی تھی، ایک گھرانہ اپنے آلات کو کنٹرول کر سکتا تھا کہ تو کہاں بیٹھا ہوا ہے، مگر اس موبائل کی اس فساد نے اس کنٹرولنگ سسٹم کو ختم ہی کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ امت مسلمہ جو ساری دنیا سے برائی مٹانے کے لیے آئی تھی، جو زنا کاروں کی کمر سے کوڑے لگانے کے لیے آئی تھی، جو شادی شدہ زنا کار جوڑے کو پتھروں سے مار کر قتل کرنے کے لیے آئی تھی، ظاہر ہے کہ وہ قوم جو شرابوں کے مٹکے توڑنے کے لیے آئی تھی، ظاہر ہے کہ وہ قوم جو ان ناچنے گانے والوں کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں لگا کر انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈالنے کے لیے آئی تھی، اسی کے ہاتھوں میں شراب کے جام آئے، اسی کے ہاتھوں میں ساز مزاح اور ناچ گانے کے آلات آئے۔ تو اب زمانے کی اصلاح کون کرے اور حالات زمانہ کو چکر کون؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
وہ کشمکش ہے جو ساری دنیا پر جاری ہے، باطل کو آج بھی نظر آتا ہے۔ اسلام دبے گا تو نہیں، اس نے تھوڑے دنوں کے لیے اپنا سر ضرور جھکا لیا ہے، آندھی کے سامنے مغرب کی وہ تھوڑے دن کے لیے اوٹ میں اور آگ میں ضرور چلا گیا ہے، مگر اسلام دبنے بنانے والا نہیں ہے۔ یہ وہ چنگاری ہے جو رات سے ایک دن ضرور نکلے گی اور ان کی شراب قدروں کو مسجدوں میں تبدیل کرے گی، ان کے عیاشیوں کے اڈوں کو اسلام کے مرکز بنا ڈالے گی، ان کے بت قدروں کو اللہ کے گھروں میں تبدیل کر ڈالے گی۔ انہیں یقین ہے کہ جس دن یہ قوم انگڑائی لے گی اور اپنے باپ دادا کی سیرت اور تاریخ کو پڑھے گی تو پھر سے جب یہ نکلے گی تو ان کی ٹھوکروں میں صحرا بھی ہوں گے، دریا بھی ہوں گے، کوہ و دمن بھی ہوں گے، پہاڑ بھی ہوں گے۔ یہ کل جب دریائے دجلہ کو عبور کر کے ایران کو فتح کر سکتی ہے، کلیے جب دریائے جیہون کو پار کر کے بخارا اور سمرقند تک جا سکتی ہے، کلیے جب فتح کرتے ہوئے چین میں داخل ہو سکتی ہے، کلیے جب محمد بن قاسم بن کر ہند اور سندھ کی سرزمین پر اپنے فتح کے پرچم لہرا سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت کی ماں کی کھوج پانچ ہو گئی ہو اور اس امت میں کوئی ماں ایسی نہ ہو جو آج پھر سے تاریخ الجیات کو پیدا نہ کرے۔ آج بھی ان میں امن باقی ہے، اس لیے ایک گناہگار سے گناہگار ماں، ایک گناہگار سے گناہگار باپ بھی کہ اس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو دوڑتا ہوا ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت نام بتاؤ جو تاریخی نام ہو تاکہ میرا بیٹا اسی تاریخی ہستی کے مطابق زندگی میں نام روشن کرے۔ جانتے ہیں اسی لیے 100 برس سے اسی ادھیڑ بن میں ہے، اسی تیاری میں ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو امت مسلمہ پھر سے گھوڑے پالنا شروع کر دے۔ ان کے نبی فرما کر چلے گئے ہیں جبکہ وہ گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور رسول اللہ فرما رہے تھے اس گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک خیر رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر رکھی ہے، اس لیے کہ قیامت تک مسلم امت اس گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتی رہے گی، کبھی چین کا رخ کرے گی تو کبھی مشرقی افریقہ کا رخ کرے گی۔ امت مسلمہ اپنے نبی کی حدیث کو جب اٹھا کر پڑھے گی کہ وہ شخص جو جہاد کی نیت سے گھوڑا پال لے اور اس گھوڑے کے رفتی کو ڈھیلا چھوڑ دے، اس گھوڑے کی رفتی کو ڈھیلا چھوڑے تو وہ گھوڑا جتنا آگے بڑھے جتنا پیچھے ہٹے، دن بھر میں جتنا اس نے قدم رکھے ہیں ان قدموں کی برابر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ وہ حدیث جب یہ اٹھا کر دیکھے گی کہ کوئی انسان جب اللہ کے راستے کے لیے گھوڑے کو پالے تو اس گھوڑے کے کھلانے پر اسے اجر و ثواب ملے گا، اس کے نہلانے پر اجر و ثواب ملے گا، اس کے جسم پر کھریرا کرنے پر اجر و ثواب ملے گا، یہاں تک کہ وہ گھوڑا جو لیڈ کرے گا کل میدان قیامت میں، دنیا میں تو وہ لیڈ ناپاک ہے، دنیا میں تو وہ لیڈ کسی کام کی نہیں ہے، لیکن کل قیامت میں وہ لیڈ ہی نیکیوں کے طور پر نامہ اعمال میں کھلی۔ وہ جانتے ہیں کہ جس دن امت مسلمہ اپنی تاریخ کے پنے الٹنے پر آئے گی، جس دن یہ کل اپنی تاریخ کو جس نے دہرایا تھا دہرانے پر آئے گی تو صرف جزیرۃ العرب پر اکتفا نہیں کرے گی، یہ صرف ترکی پہ راضی نہیں ہوگی، یہ قسطنطنیہ آج کے استنبول فتح کرنے پر ہی وہاں نہیں رک جائے گی، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے گی لَنَحْتِمَنَّ الْحُدُودَ وَلَنُكَسِّرَنَّ الْقُيُودَ۔ کوئی پہاڑ
ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا. کوئی دیوار چین ہو یا دیوار برنن ہو وہ ہمارے گھوڑے کی ٹاپوں کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے. اس کی چنگاریاں برف ہے. اس کی دھول شعلہ جوالا ہے وہ اڑا کر خاک میں ملا دے گی. اس لیے پچھلے 100 سالوں سے وہ امت کو جس طرح بے دم میدانوں میں کر رہے ہیں اس کی روحانیت کو توڑنے کے لیے جو حملے ہو رہے ہیں وہ حملے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں. اس لیے امت کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل لا کر تھما دیے گئے. موبائل کو آسان کرنے کے لیے انٹرنیٹ عام کر دیا گیا اور انٹرنیٹ پر ابھی آپ کوئی دینی تقریر روز کرے تو اس پر ننگی فاحشات لیتی نظر آئیں گی. نوجوان جس کے پاس ایمان مضبوط نہیں ہے, جس کے پاس خوف خدا نہیں ہے, جس کے اوپر قیامت کا ڈر نہیں ہے, جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ تیری آنکھ جس سے تو گناہ کر رہا ہے اگر اللہ چاہے تو اس آنکھ کے پردے کو الٹ سکتا ہے. تو جس کان سے گانے سن رہا ہے اس کان کے پردوں کو اللہ چھین سکتا ہے اگر اللہ چاہے. تو جس ہاتھ کی انگلیوں سے تو یہ گرا کر رہا ہے یہ انگلیاں تیری چل بھی ہو سکتی ہے. وہ نوجوان تو بھٹک جائے اور بھٹک رہے ہیں. وہ وقت ہے کہ ہم نے پوری امت کو میٹھے زہر کے انجیکشن لگائے. جس طرح کسی درد سے تڑپنے والے کو جب ڈاکٹر نیند کا انجیکشن دے دیتا ہے, نیند کی نشہ آور گولیاں دے دیتا ہے, درد والا آرام سے سو جاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ درد سے تڑپنے والا گولی کھاتی ہی آرام سے سو جاتا ہے اور پورے گھر والے سمجھتے ہیں کہ بڑا سکون ہو گیا دوا سے. انہیں یہ پتا نہیں کہ نشہ آور نیند کی گولیاں یا نشے کا انجیکشن ڈاکٹر صاحب نے لگا دیا ہے. درد تو ابھی اپنی جگہ باقی ہے. جب اس کا نشہ اترے گا درد پھر اپنی جگہ باقی ہے. پوری امت مسلمہ کے جسم سے خون کی دھاریں بہ رہی ہیں, ندیاں بہ رہی ہیں. نہر فرات اور نیل, دریائے دجلہ اور فرات, دریائے آمو اور ستلج, دریائے جیہون اور سیہون. کون سی ندی ہے تمہارے قریب کی نہر گنگنگی ندی سے لے کر گنگا اور جمنا اور ایودھیا کی دریا سے لے ستلج سے لے کر کے کون سا دریا ہے جہاں آپ کی لاشیں نہ تیر رہی ہو, جہاں آپ کا خون نہ بہ رہا ہو؟ فلسطین سے لے کر کے شیشان تک, افغانستان سے لے کر کے شام و عراق تک, آج یمن سے لے کر کے ٹیونیشیا تک, صومالیہ سے لے کر کے جارجیا تک, آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کے معصوم بچے ہیں جنہیں بیرل بموں سے جلایا جا رہا ہے, جنہیں فاسفورس ہتھیاروں سے مرد بسمن کی طرح اور بے آب مچھلی کی طرح زمین سے تڑپایا جا رہا ہے, جن کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں اور جو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. جس اتنا پھٹ چکا ہے کہ کوئی ڈاکٹر سینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, جس نکلے ہوئے گلے کے باہر پڑے ہیں, دماغ کھوپڑیوں سے باہر نکل گیا ہے. مگر امت کا نوجوان جو اپنے بھائیوں کے اس منظر پہ تڑپتا, امت کی وہ ماں جو جھولی پھیلا کر اپنے لال و جگر کے لیے آسمان سے رب کی مدد کو پکارتی, امت کا وہ خطیب جو امت کے لیے تڑپ کر دعا کرتا, امت کا وہ قلمکار جو اخبار کے پنوں پر لکھتا, اسے تو نشہ اور گولیاں دے کر سنا دیا. وہ تو نشے میں سویا ہوا ہے, نشے میں سویا ہوا ہے. کون اس کی جگائے؟ ادھر کروٹ لیتا ہے تو نہیں, اسے کچھ نظر ہی نہیں. آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے. آج سے 70 سال پہلے جب انہوں نے امت کو شکست دے کر غداروں کو وہاں بٹھا دیا,
یہودیوں نے اپنی اولادوں کو، ہاں وہی یہودی جن کا مشن یہ ہے اپنی بیٹیوں سے وہ رات کے اندھیروں میں تنہائیوں میں یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی آبرو برباد کر دینا، مگر اسلام کا ایک بیٹا تمہاری حوث کا شکار ہو کر اسلام سے پھر جائے، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسلام کے ایک جرنیل کا شکار کر لو، اسلام 50 سال پیچھے پہنچ جائے گا۔ عیسائی اپنی بیٹیوں سے یہی کہتے ہیں کہ تم ویسے کنواری رہنا، لیکن عیسیٰ مسیح کو خوش کرنے کے لیے، مریم کو خوش کرنے کے لیے، کسی اسلامی جرنیل کو شکار کرنے کے لیے اپنی آبرو گوا دینا۔ تم مسلمانوں کو میدانوں میں تو شکست نہیں دے سکتے، مگر اپنی زلفوں کی ہتھکڑیاں بنا کر ان کے ہاتھوں میں ڈال دینا اور انہیں اپنے دام اور اپنے قفس میں گرفتار کر لینا۔ لہذا جب وہ اس منزل پر پہنچ گئے، 50 سال محنت کرنے کے بعد اس منزل پر پہنچ گئے کہ ان کی بیٹیاں مسلمان حکمرانوں کی بیویاں بن گئیں اور ان کے پیٹ سے جو ناپاک ناجائز اولادیں پیدا ہوئی، جب وہ جوان ہوئے تو یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ یہ ہمارے بیٹے اور ہماری اولاد ہے۔ ان کو حکومت کی کرسیاں اور چابیاں جما کر یہ پرپوز کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے حکمران ہیں، اصل میں وہ یہودیوں کی اولادیں اور ان کے ناجائز لطفے۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا کمال اتاتورک اسپین سے یہودیوں کا ایک خاندان تھا جو عیسائیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ترکی میں آیا، مسلمانوں نے پناہ دی، اس نے ظاہراً اسلام قبول کیا اور اسلام کا ڈھونگ کر کے اوپر منصب تک پہنچ گیا۔ یہی وہ نالائق تھا جس نے خلافت کا خاتمہ کیا، جس نے پوری ترکی کو، جس نے تقریباً 650 سال تک اسلام کا دفاع کیا تھا، اس ترکی کا خاتمہ کر دیا۔ آج وہ ترکی جو کل اسلام کی قیادت کرتا تھا، جس نے یورپ کے سیلاب کو روکا تھا، جس نے یورپ کے گردن پر پیر رکھ کر یہ کہا تھا کہ اسلام کی طرف کبھی اٹھ کے مسئلے سے دیکھنا، جس نے حرم کی خدمت کی تھی، جس نے بیت اللہ کی خدمت کی، جن ترکوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، آج وہ ترکی انگریزوں کا غلام بن گیا۔ آج وہ ترکی یہودیوں کا حقہ تازی کر رہا ہے، آج وہ ترکی ناٹو کی چوکیداری کر رہا ہے، آج وہ ترکی امریکہ کے لیے اپنے اڈے اور ایئر بیس دیے ہوئے ہیں، اور ابھی امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم ترکی کی سرزمین پر 15,000 شام کے لوگوں کو فوجی ٹریننگ دیں گے جو اسلامی خلافت کے شیروں سے لڑیں گے، جو خلافت اسلامیہ کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی وہ ترکی جو اسلام کا مرکز تھا، آج امریکہ کا بندوا مزدور اور غلام۔ سوچیے کہاں سے کہاں منزل پہنچ گئی۔ جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے تو اس میں زور سے گفتگو کرنے کی بھی ہمت طاقت نہیں رہتی۔ غلام قومیں آزادی کا خواب تک نہیں دیکھتی، آزاد ہونے کے ارمان پیدا نہیں ہوتے۔ یہی وہ حال وہ سمجھتے ہیں کہ جس دن امت مسلمہ کے ہاتھ سے شراب کا جام چھینا اور یہ جنت کی شرابوں کے طلبگار ہو گئے، جس دن طاقت اور قوت میں آئے، اس دن پوری دنیا سے فلم انڈسٹری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اسلام ان نشریوں کو برداشت کرے گا، ان گویوں کو برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن میں وہ بات کہنے کے لیے اس گفتگو کو شروع کر رہا تھا، اے آج کے نوجوانوں، اگر آج کوئی حکومت بھی آپ کو نہ روک رہی ہو اور کوئی طاقت نہ روک رہی ہو، مگر حاکم الحاکمین کی طاقت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جس شخص نے بھی دن کے اجالوں یا رات کے اندھیروں میں تنہائیوں میں یا اپنی گاڑیوں کے شیشے بند کر کے نامحرم آواز گانوں کو سنا، وہ چاہے آواز
کسی گائک کلاکار کی ہو یا کسی ہجڑے بھڑیلے یا عطا اللہ شاہ بخاری ہی کی کیوں نہ ہو، کل جب میدان قیامت میں پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں لوہے اور تانبے کو پگھلا کر جلا کر اور اسے پانی بنا کر جب کانوں میں ڈالے گا تو اس کو بھی بچانے آئیں گی آشا بھوسلے، یہ بچانے گی، یہ لتا منگیشکر بچانے گی آپ کو، جن کی آپ دیوانے ہیں۔ کبھی گئے ہو محمد رفیع کی قبر پر؟ ذرا پوچھو تو چاہیے کیا گزر رہی ہے ان پر، جہاں روزانہ صبح شام ان کی ایسی ٹھکائی ہو رہی ہوگی کہ کھانے میں کھانے دار بھی کیا کسی مجرم کی ٹھکائی کرتا ہو۔ جب کوئی نوجوان اپنی گاڑی میں بٹن آن کرتا ہوگا اور جب محمد رفیع کہتا ہوگا کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا، خدا بھی سوچتا ہوگا کہ یہ کھڑکیاں جیب نہیں ہے اس کا، نہیں اللہ سوچتا ہوگا کہ کس نے بنایا۔ خدا جب آسمان سے زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا، سوچتا ہوگا کون تھا اس کا محبوب، کہ کس محبوب کو کہہ رہا ہے، کون محمد رفیع، جس سے آج جب یہ گانا شروع ہوتا ہوگا تو اللہ کہتا ہوگا اچھا میں سوچوں گا کہ کون آ گیا دوسرا خالق بنانے والا، میں ہوں بنانے والا اس پوری کائنات کا، مجھے پتا نہیں ہوگا کہ تیرا محبوب کون ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، یہ کس طرح شرکی اشعار یہ مسلمان کہہ کر گیا اور اسے آج سن رہا، کہیں کہہ رہا ہے پتھر کے صنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا، پتھر کے صنم کو خدا جانا، کہیں پتھر کا صنم خدا ہو سکتا ہے اور اسی کے لہجے پر 13، 15، 20، 25 سال تک کا نوجوان مستی میں ہے اور گاتا ہوا جا رہا ہے، کیونکہ پرانی بات ہو گئی، دوہراؤں گا تو آپ کہو گے کہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آج، کس دنیا میں چلے گئے، مگر نقل کفر کا بادشاہ، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، کبھی سمجھائے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے غلط بیانات، اتنے غلط اشعار جو شرک تک پہنچا دے وہ مسلم نوجوانوں کی زبان پہ جاری کر گیا یہ ملعون مردود، اس کی قبر پر جا کے کوئی دیکھے تو فرشتے وہ والا دودھ لگا رہے ہوں گے جس سے 70 گز زمین میں پھنس جاتا ہوگا اور کہتے ہوں گے تو نے وصول کر تو یہ قیمت آج بھی برمن سے وصول کر تو نہیں دنیا میں، اب یہاں وصول کرے گا، یہ تیرا گلا کاش قرآن کی تلاوت کرتا، یہ تیرا گلا کاش محمد رسول اللہ کی شان میں کوئی نعت کہہ جاتا، کاش تو مسجد کی میناروں سے کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی بان اور صدا لگا دیتا، کاش تو خانہ کعبہ کے جنموں کا ذکر کر دیتا، کاش تو اسلام کی عظمتوں کی کہانیاں پڑھ کر چلا جاتا تو تاریخ تجھے عبداللہ بن رواحہ کا جانشی قرار دے دیتی، تو حسان بن ثابت بن جاتا، تو ابی بن کعب کا جانشی بن جاتا، ارے تیری آواز وہ تھی کہ تو اگر قرآن کی تلاوت کر دیتا تو پہاڑ تیری تلاوت کو سن کر کے چہر جاتے، تیرا گلا حضرت داؤد کے گلے کی مانند قرار پاتا، اور کیا بعید تھی کہ جنت میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا اور بلا کر کہتا کہ تو آج میرے قرآن کی تلاوت کر دے، اہل جنت تیری تلاوت کے لیے منتظر۔ مگر یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یا تو دنیا ہی میں مزے لے لو یا ان مزوں کو آخرت کے لیے برباد کرو۔ دنیا کی شرابیں گندی، عقل کو ختم کر دینے والی، زبان پر گالیاں جاری کر دینے والی، بدبودار پی لو، یا جنت کی شرابوں کے لیے کچھ دن کے لیے ٹھوکر مار دو، یا دنیا میں سونے چاندی کے کنگن پہن لو اور جنت کے سونے چاندی کے کنگنوں سے محروم ہو جاؤ۔ ہاں جنت کے کنگن تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جنہیں پہنانے کے لیے حوریں منتظر ہیں،
جنہیں تمہارے ہاتھوں میں دینے کے لیے غلمان موجود ہیں، جنہیں تمہارا استقبال کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کھڑی ہوئی ہے۔ دنیا میں سونے کی چینیں مت پہنو، تم عورتیں نہیں ہو، دنیا میں سونے کے لاکٹ مت پہنو، تمہارا آئیڈیل داؤد ابراہیم نہیں ہے، داؤد ابراہیم نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل خالد بن ولید ہے، جس نے سونے کی چین نہیں پہنی، جس نے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی، بلکہ وہ جب رومی طاقت کے مقابلے پر نکلا اور اسلام کے 3 سپہ سالار یکے بعد دیگرے اسلام کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، یہ 3000 صحابہ تھے۔ رب دو جہاں کی قسم، ایک صحابی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے آئے تھے کہ ہم ایک صحابی کے قتل کے بدلے کے مقابلے پر رومیوں تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ محمد رسول اللہ تنہا مسجد کا امام نہیں ہے، محمد رسول اللہ اس ہستی کا نام ہے جو مسجد میں امام ہے، جو ممبر پر خطیب ہے، جو اصحاب صفہ پر قرآن کا قاری ہے، اور جو مسجد نبوی میں قیدیوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، جو میدان بدر میں سپہ سالار ہے، جو کمانڈر ان چیف اور جنرل بھی ہے، جو تمہیں خط بھیجنے کے لیے اپنا قاصد روانہ کرتا ہے، تم نے اس کے قاصد کو قتل کیا ہے، تو اب تمہیں قتل کا بدلہ قتل کی شکل میں چکانا ہوگا۔ 3000 صحابہ نے 2 لاکھ رومیوں کا مقابلہ کیا اور 2 لاکھ رومیوں سے اس طرح لڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گواہ ہے کہ کل 13 صحابہ شہید ہوئے۔ خالد کے ہاتھ میں چوڑیاں، چین اور کنگن، اور وہ کڑا نہیں تھا جسے آج کا نوجوان پہنتا ہے، تلوار چلانے کے لیے وہ کڑائی تھی جس نے 9 تلواریں توڑ کر بھی سیکنڈ میں ٹوٹ نہیں۔ سارے تقریر مفتی ابو علی صاحب جب ٹوٹ گئی، تلواریں ختم ہو گئی، تو پھر ایک لوہے کے پٹے سے لڑنا شروع کیا اور اسی ہی میں سے تلوار کے استعمال۔ ہائے وہ قوم جس کا زیور تلوار تھی، جس کے نبی کی شان سیف و سنان، وہ قوم آج اپنی نبی کی سنت کو بھول۔ اس ملک میں سکھوں نے تو تمہارے دین کے تقریباً 500 سال کے بعد وجود میں آیا، انہوں نے اپنے گروؤں کی سنت کو، طریقے کو زندہ رکھا۔ آج ان کا ہر نوجوان، ان کی ہر عورت تلوار رکھتی ہے، کرپان رکھتا ہے، رکھی ہے، ان کی کوئی چیکنگ نہیں، ان کو کسی لائسنس کی ضرورت نہیں، ان کی کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ 1 کروڑ اس خطے میں رہنے والی قوم عزت سے جیتی ہے، ذلت سے نہیں جیتی، عزت سے جیتی ہے۔ ان کی بیٹیوں کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ان کی کڑائیوں کو کوئی مروڑتا نہیں۔ ان کے گولڈن ٹیمپل پر حملہ ہوا جبکہ وہاں بھیڑا والا جمع تھا، آتنکوادیوں کا سردار وہاں موجود تھا، خالصتان کا نعرہ لگانے والا موجود تھا، لیکن اس قوم کے اتحاد اور اس کے ہاتھوں میں تلوار اور کرپان ہونے کی وجہ سے ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو گولڈن ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کرا کے دینا پڑا۔ اور ایک تم ہو، معاف کرنا خالی کاغذی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، دیوار پر شیر کی تصویر بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنا نام درج کرا دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری بابری مسجد 6 دسمبر 1992 سے ٹوٹی پڑی ہوئی ہے، وہ 1 کروڑ ہے، تم 30 کروڑ کے دعوے دار ہو، ابھی تک 1 اینٹ نہ تم لگا سکے ہو اور نہ کسی حکومت سے لگوا سکے۔ آئینے میں رکھو اپنے آپ سے، شیشے میں دیکھو،
ایسی تصویر ہے، بغیر دیکھے نہ سمجھو کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں، مجھ سے بڑا تو زمین پر کوئی نہیں ہے۔ ترازو کے پلے میں اپنے آپ کو توڑو، تم یہی صفائی دیتے چلے گئے۔ خدا کا شکر ہے ہم نے اس ملک میں کچھ نہیں کیا، گاندھی جی کے قاتل بھی ہم نہیں، اندرا کے قاتل بھی ہم نہیں، راجیو کے قاتل بھی ہم نہیں۔ سکھوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اندرا کے قاتل نہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہیں قاتل۔ اس نے ہماری مذہبی عبادت گاہ پر حملہ کیا، ہم نے اس سے انتقام لیا۔ ان کے بیٹوں نے کہا ہم پھانسی کے پھندوں پر جھول جائیں گے، معافی نہیں مانگیں گے۔ یعنی زین سنگھ سے انہوں نے جوتیاں صاف کرائیں اور ملک کے صدر کو انہوں نے معاف نہیں کیا۔ بیان سنگھ کا جو پنجاب کا گورنر تھا، وزیر اعظم، مکھ منتری تھا، وزیر اعلیٰ تھا، اسے قتل کیا۔ وہ قوم جو بیان سنگھ کی قاتل، وہ قوم جو وزیر اعظم کی قاتل، 4 بار دلی کے فسادات کا معاوضہ حاصل کر چکی ہے۔ ہندوستان کی مسلم قوم سب کچھ ہوتے ہوئے میرٹھ اور ہاشم، ملیانہ، مراد آباد، بھیونڈی اور آسان، گجرات، نہ جانے کتنے فسادات ہیں۔ ایک فساد کا معاوضہ بھی ہندوستان کی کسی حکومت سے حاصل نہیں کر سکی۔ یہ ہے آپ جو تیز بات کے پتے ہیں جنہیں خوشبودار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بریانی میں کھانے کے وقت سب سے پہلے نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے، اپنی تقریر میں کہا ہے، ہاں ہاں صلح کے لیے بڑھنے والا ہاتھ مقدس ہو سکتا ہے، لیکن زندہ ہاتھ وہی ہے جس ہاتھ میں پونچھ کا تلوار کا قبضہ ہو، وہ ہاتھ زندہ ہے۔ صلح مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ نے 10 سال کے لیے صلح کی تھی۔ وہ کہاں نے لکھا ہے، دشمن سے، مشرکین سے، یہودیوں سے، بت پرستوں سے، مجوسیوں سے انلمیٹڈ صلح جائز نہیں ہے۔ ایک وقت مقرر تک صلح کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ تاعمر تا حیات سورج مغرب سے نکلنے تک صلح رہے گی۔ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کی سنت پر چلتے ہوئے 10 سال تک صلح ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ صلح جائز نہیں ہے۔ اور اگر صلح کر بھی لی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جب تم ان کی طرف سے خیانت دیکھو تم بھی الیہم، تو اس صلح نامے کو ان کے منہ پر پھینک مارو اور تیاریاں کر لو۔ امت مسلمہ کے سپہ سالاروں نے، بادشاہوں نے، خلفاء نے، حکمرانوں نے یہی کیا، اس لیے کہ حکمرانوں کے حکمراں، سپہ سالاروں کے سپہ سالار، جنرلوں کے جنرل، اماموں کے امام، کرنلوں کے کرنل محمد رسول اللہ نے 10 سال کے لیے صلح کیا تھا، اور جب 1 سال کے بعد ہی اس صلح کو توڑ دیا قریش مکہ نے، تو محمد رسول اللہ نے دوبارہ صلح نہیں کی، بلکہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ ابو سفیان کی ایک نفری اہل مدینہ نے ابو سفیان کو رسی برابر بھی اہمیت نہیں دی۔ جب ابو سفیان مدینہ میں آیا، اس لیے آیا کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، صحابی بعد میں ہوئے ہیں، آ کر اعلان کیا، اے اہل مدینہ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں مکے کا سردار، میں قبائلوں کا سردار ہوں، میں دوبارہ صلح کرنے آیا ہوں، اپنی قوم کے چند نوجوانوں کی بدعہدی پر معافی مانگنے آیا ہوں، میں چند نوجوانوں کی غلطی کا اعتراف کرنے آیا ہوں۔ ایک صحابی نے آنکھ تک نہیں ملائی اور اسے بیٹھنے تک کے لیے نہیں رکھا۔ مدینہ میں اعلان کرتا رہا، لوگوں سے بات کرتا رہا، کسی نے کہا حضرت علی سے بات کر لے، کسی نے کہا حضرت عباس سے بات کر لے، کسی نے کسی کا پتہ بتایا، مگر وہ صحابہ تھے جو الولا والبرا کے عقیدے پر قائم تھے، دوستی اہل ایمان سے، اہل کفر سے برات، دشمنی، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اسے چائے پلا دیتا،
چائے تو تھی نہیں اس زمانے میں، کم سے کم کھجور کا شربت پلا دیتا، سوال ہی پیدا نہیں، کوئی اسے کھجور کھلا دیتا۔ کسی نے کہا کہاں مارا مارا پھر رہا ہے، رسول اللہ تو تیرے داماد ہیں، تیری بیٹی ام حبیبہ رسول اللہ کی حرم آپ کی بیوی ہے، ان کے گھر چلا جا، خود محمد رسول اللہ سے اپنا مسئلہ حل کر دے۔ جب گھر گیا ام حبیبہ کے حجرے میں داخل ہوا، چارپائی پر رسول اللہ کی چادر بچھی ہوئی تھی، جیسے ہی بیٹھا حضرت ام حبیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر چارپائی سے کھینچ کر کہا تو اس قابل نہیں ہے کہ تیرا احترام کیا جائے، تو بات ہے اپنی جگہ، مگر میرے نبی کی چادر اتنی مقدس ہے کہ اس پر تو فرشتے بیٹھ سکتے ہیں یا کوئی مسلمان بیٹھ سکتا ہے۔ کہا میری بیٹی تو نے دین کیا بدلا، تو اپنے باپ کا بھی احترام نہیں کرتی۔ کہا میرے باپ تو کفر کا سردار بن کر آیا ہے، اس لیے تیری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ حضرت مفتی ابو سلیم صاحب ساتھیوں عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ 10,000 کے لشکر کے بعد اللہ کے رسول نے مکہ کو فتح کیوں؟ جب طاقت نہ تھی اور جب ہاتھ میں رسول اللہ کے مکہ میں تلوار نہ تھی تو عثمان چابی دے رہے تھے۔ آپ منت اور سماجت کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دے، یہ آخری میرے 2 رکعت ہیں، اس کے بعد نہ جانے کب مکہ کی طرف واپسی ہو۔ کہا کہ نہیں دوں گا چابیاں۔ اڑ گیا عثمان شیبی اڑ گیا۔ محمد رسول اللہ نے کہا اے عثمان سن، ایک دن وہ آئے گا کہ میں فاتحانہ شان سے اسی مکہ میں داخل ہوں گا، جہاں تو کھڑا ہے اس مقام پر میں ہوں گا، تیری گردن جھکی ہوئی ہوگی اور میں تجھ سے چابیاں حاصل کروں گا، تو مکے کا کوئی سورما اور کوئی مائی کرام اس دن چابیاں روک نہیں پائے گا اور تو گردن چھپا کر مجھے چابیاں دے گا۔ جب 10,000 کا لشکر نیزے ہاتھ میں لے کر، تلواریں نیام سے سوکھ کر بجلی کی طرح چمچماتا ہوا حدود حرم میں داخل ہوا، خانہ کعبہ میں بابے عمرہ سے محمد رسول اللہ داخل ہوئے تو عثمان کپکپا اٹھا، کہا رسول اللہ یہ چابیاں آپ کے حوالے ہیں، دروازہ کھولیے اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ اے نوجوانوں، چوڑیاں پھینکو، کلائیوں سے مہندیاں کھرچ دو، تمہیں نہیں، یہ عورتوں کا شیوا ہے۔ کانوں میں رنگ مت پہنو، یہ تمہاری شاعری شان نہیں، یہ زنانیوں کا شیوا ہے۔ مردانہ شان پر آ جاؤ، پھر دنیا تمہاری منتظر ہے۔ بات ختم کی میں نے۔ مسجد قرطبہ جو یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے، سال ہر سال سے جب سے عیسائیوں نے وہاں سے مسلمانوں کو قلعہ وطن کیا ہے، تمہاری راہ رک رہی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس کے مینار آواز دے رہے ہیں، اس کا منبر برس رہا ہے، اس کی محراب اور اس کا مصلی تمہاری پیشانیوں کو ترس رہا ہے۔ اگر تم نہیں جاؤ گے، جب تک تم ان نغموں کو سنتے رہو گے، جس دن قرآن پڑھنا شروع کرو گے، تمہارے کام جب تک ان فلمی دنیا کے گانے والوں سے آشنا رہیں گے نہیں پتا کر پاؤ گے۔ جب تک تمہارا نغمہ تلوار کی جھنکار نہ ہو، جب تک تمہیں نیزوں کی انی سے محبت نہ ہو، جب تک تم گولیوں کی تڑپڑاہٹ سے آشنائی حاصل نہ کرو، جب تک تمہیں مسجد قرطبہ نہیں ملنے والی 1967 سے لے کر کے آج تک اول ہو رہا ہے۔ مسجد اقصی بلک رہی ہے، مسجد اقصی تڑپ رہی ہے، روزانہ اس کی چیخوں کو سنو۔ اے اپنے بچوں کا درد محسوس کرنے والوں، اے اپنی اولاد کو روتا ہوا
نہ دیکھنے والوں، اپنی اولاد کو اسپتالوں میں بھرتی کرنے والوں، اپنی بیوی کی کراہ پر پوری رات جاگنے والوں، اپنے باپ کی زندگی پر اپنی نیندوں کو حرام کرنے والوں، عراق و شام کی سرزمین پر روزانہ 62 ملکوں کے طیارے ہوائی فضا سے بمباریاں کر رہے ہیں. کسی کا بیٹا لہولہان ہے تو کسی کی ماں فضا میں بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں اس کے. اسپتالوں میں انہیں کون علاج دے، کون زخموں پہ مرہم رکھے، کون ان کو جا کر کے دوا دے، کون انہیں نیند کی گولیاں دے، کون ان کے آپریشن کرے، کون ان کے پھٹے ہوئے جسموں کو سیے، کون ان کے آپریشن کر کے ان کے پیٹ سے ان کے کلیجوں سے گولیاں نکالے. رب دو جہاں کی قسم وہ تم سے کچھ نہیں مانگ رہے. انہوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر دیا ہے. بیٹا شہید ہوتا ہے تو ماں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہتی ہے اے افرا یہ تیرے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے قابل کہا تھی، اگر قدرت نے مجھے تیرے برابر کھڑے ہونے کے لائق کر دیا ہے. اگر بھائی شہید ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے میں اس قابل کہاں تھی کہ اے صفیہ میں تیرے برابر کھڑی ہو جاتی. تو نے اپنا بھائی حضرت حمزہ بہت کے میدان میں شہید کرا کر رسول اللہ سے کہا تھا اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو نبی نے کہا تھا کہ بھائی کو جو دیکھ لے گی. صفیہ نے کہا او بھتیجے تو میرا ہی خون ہے، منہ میری ہی اولاد کی جگہ ہے. اگر تو اپنے چچا کو دیکھ سکتا ہے تو اپنے بھتیجے اے بھتیجے بھائی کو سلامی پیش کرنے جا رہی ہوں کہ تو نے بھتیجے کے دین پر جان دی ہے اور بھتیجے کے دین پر آنکھ نہیں آنے دی ہے. وہ مجھ سے اور آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے. 1990 سے لے کر جب سے ان کا بھائی کاٹ دیا ہے کسی سے بھیک نہیں مانگی. رب پھر دو جہاں کی قسم وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم صرف آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کر دو. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام عطا کیا ہے کہ ہم اس جنگ کو سمندروں سے لے کر فضاؤں تک پہنچانا چاہتے ہیں. امت کی بیٹیوں کو جس طرح ہم نے ابو غریب جیل سے آزاد کرایا ہے اسی طرح فلسطین کی جیلوں سے آزاد کرائیں گے، اسی طرح آل سعود سے قید خانوں سے آزاد کرائیں گے، اسی طرح خراسان سے آزاد کرائیں گے اور اسی طرح گوانتانامو میں جیل سے بھی ہم آزاد کرائیں گے. وہ کسی اور چیز کے آپ سے منتظر نہیں ہے، صرف آپ سے اس چیز کے منتظر ہیں کہ ہمیں کم سے کم مسلمان کو کہہ دو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ان کا یہ حال ہے. زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہیں. انہیں اسلام ہی کی سزا دی جا رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی ہیں. اگر وہ بھی عیسائیت کا علادہ پہن لیتے. یہ چکن ڈنر ہوا ہے وائٹ ہاؤس میں، سارے یہودیوں کے ایجنٹ یہودیوں کے دسترخوان پر مسلم توڑ رہے تھے اور عیسائی سربراہ کے سامنے گھٹنے کیے ہوئے تھے. اگر وہ بھی وہاں جا کر پہنچ جاتے کیا لڑائی تھی ان سے، کیا دشمنی ہے ان سے، مگر انہوں نے کہا ہم نے لا الہ الا اللہ جان بوجھ کر کہا ہے، اس سے بغاوت نہیں کریں گے. ہم نے لا الہ کہا ہے تو کسی تابوت کی چوکھٹ سے سر نہیں رکھیں گے، کسی حجاج بن یوسف کے سامنے سر خم نہیں کریں گے، چاہے سعید بن جبیر کی طرح سر خم کر دیا جائے یا عبداللہ بن زبیر کی طرح دھڑ دفن کر دیا جائے اور سر کھجور کے پیڑ پہ لٹکا دیا جائے، یا حضرت حسین کی طرح دھڑ کو ابن زیاد کی فوجیں کچل ڈالیں اور سر نیزوں پہ ٹانگ کر دمشق پہنچا دیا جائے. کچھ بھی ہو جسم کہیں بھی جائے لیکن ہم کسی طاغوت
اور کسی دجال کی چوکھٹ پہ سجدہ نہیں کریں گے. یہی تو لڑائی ہے. یہ نہ ہوتی تو اربل کے مسعود بارزانی کی طرح، عراق کے نوری ارمال کی اور اس حیدر العابدی کی طرح ان کا استقبال ہو رہا ہوتا، پرویز مشرف کی طرح نوازا جا رہا ہوتا، اس مرحوم الطاف حسین کی طرح انہیں بھی نوازا جاتا، اس نواز شریف کی طرح انہیں بھی ہار پھولوں کے تمغے دیے جاتے. مگر لڑائی یہی ہے، اما النصر و اما الشہادہ، یا تو اللہ کی مدد آئے گی یا شہادت کا جام ملے گا. اما الفتح و اما الشہادہ، یا تو فتح ملے گی یا شہادت کا پیالہ ہاتھوں میں آ جائے گا. امت مسلمہ آپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ البرا والبرا کے رشتے میں آ جاؤ. رب کے دوستوں سے دوستی کرو، رب کے دشمنوں سے دشمنی کرو. یہی اسلام کی پہچان ہے، یہی اسلام کا نشان ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت نے جو ہے بڑا تفصیل سے کام فرمایا اور ہمارے قابل زندگی کو جو ہے بیدار کیا ہے اپنے پیغام کے ذریعے، اپنے ضرورت کے ذریعے. آپ ہمارے دل میں سماج